نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خواتین مردوں کی نماز کی امامت نہیں کر سکتی ہیں، ان کا ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ خواتین اگر خواتین ہی کی جماعت میں امامت کریں یا کوئی ایک عورت کو بیچ میں صف کے اندر کھڑا کر کے اس سے امامت کرائی جائے تو یہ بھی مکروہ ہے اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا خیر فی جماعت النساء الا فی المسجد او فی جنازت قتیل، کہ عورتوں کی جماعت میں کوئی خیر نہیں مگر یہ کہ وہ جماعت مسجد میں مردوں کی جماعت کے ساتھ ہو یا کسی شہید کی نماز جنازہ کی جماعت ہو، اس کے علاوہ ان کا جماعت میں نماز پڑھنا ہی بے برکت کی بات ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت امامت نہیں کرائے گی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اسے امام احمد بن حنبل اور اسی طریقے سے حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اوسط میں بھی لائے ہیں، اور اس میں ایک راوی ابن لہیعہ ہیں جو معروف ہیں ضعیف راوی ہونے کی بنیاد پر، لیکن ان کا تذکرہ مجمع الزوائد میں ہے، مجمع الزوائد، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اور بھی دیگر ائمہ نے اس حدیث سے استدلال کر کے عورتوں کی جماعت کو مکروہ قرار دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول یہ بھی بہت اہم ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ عورتیں جماعت نہیں کرائیں گی، اور اس میں تمام راوی درست ہیں، اور امام ابو داؤد انہوں نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، کہ تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین المہدیین کی سنت، ان کے طریقے کو اختیار کرنا، پابندی کرنا یہ لازم ہے، اس کو پکڑ لو اپنے دانتوں سے۔ اور امت کے 1400 سال کا عمل آپ کے سامنے ہے کہ اگر کسی نے اس کو جائز قرار بھی دیا ہے تو عمل اس پر نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا کہ کہیں عورتوں کی باقاعدہ جماعت ہوتی ہو پابندی کے ساتھ کسی جگہ، کبھی ایسا ایک آدھ دفعہ تعلیم کے لیے ہو گیا صحابہ کے زمانے میں، کہیں ایسے لوگ کہ جن کو بالکل اندازہ نہیں تھا نماز پڑھنی کیسے، تو اس میں کسی کو ایسا موقع ہوا تو انہوں نے تعلیم کے لیے ایسا کر دیا، زیادہ سے زیادہ اس سے اس کی جواز کی مجبوری کی وجہ سے گنجائش ہوگی، اس سے زیادہ نہیں۔ اس لیے ایسی کسی روایت سے اور کسی واقعے سے دلیل لے کر عورتوں کی جماعت کرنے کا کوئی سوال کرنا یا بات چیت کرنا، اس حوالے سے گفتگو کرنا، کوششیں کرنا، اور اب تو عجیب حال یہ ہے کہ باقاعدہ کئی سالوں سے 10 سال سے زیادہ ہو چکے امریکہ میں تو باقاعدہ عورتوں کی مسجد ہے جس میں خاتون امامت کرتی ہیں، پیچھے مرد بھی پڑھتے ہیں، تو یہ سب دین میں نئی نئی بدعات ہیں اور ان سے بچنا چاہیے۔ عورت کو مسجد میں نماز پڑھنا اور اس کے لیے گھر سے نکلنا یہی زیادہ سے زیادہ جائز ہے، کسی کے بھی نزدیک یہ مستحسن یا افضل عمل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں فرمایا کہ اس کے گھر کی نماز جو وہ اپنے گھر میں پڑھے وہ بہتر ہے، بلکہ کوٹھری میں اگر پڑھے گھر کے اندر والے کمرے میں، یہ اس کے مکان کے صحن میں درمیان میں پڑھنے سے بھی بہتر ہے۔ اسی طرح پوشیدہ جگہ میں پڑھتی ہے عورت، یہ ساری
روایات کثرت سے موجود ہیں، صحیح ابن خزیمہ میں بھی موجود ہے۔ تو عورت کو تو نماز پڑھنی ہے گھر کے اندر، باہر جانے کی زیادہ سے زیادہ اکا دکا لوگوں کے نزدیک گنجائش ہے، تو اس میں امامت کرانا تو اور بے پردگی کا عمل ہے۔ کسی غیر مسلم نے یہاں سوال کیا کہ آپ لوگ عورتوں کو امامت نہیں کرانے دیتے، تو ہمارے ایک دوست یہاں برطانیہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ مسجد چلیے اور بس پیچھے کھڑے ہو کے نماز دیکھیے ہماری۔ جب پوری نماز سے فارغ ہوئے اور ان سے پوچھا، سمجھدار آدمی تھے، تو کہنے لگا مجھے سمجھ میں آ گیا کہ عورتوں کو امامت نہیں کرانی چاہیے، اس لیے کہ اگر عورت آگے ہوگی اور پیچھے مرد ہوں گے تو وہ کس طرح سجدہ کرے گی، کس قدر اس کی بے پردگی ہوگی، اس کے جسم کے سارے اعضاء کس انداز سے سجدے کی حالت میں ہوں گے، پیچھے مرد اس کو دیکھ کے کس طرح کے خیالات اپنے دل میں پال سکتے ہیں۔ جہاں شریعت نے امہات المومنین کو قرآن میں حکم دیا اور ان کے توسط سے پوری امت کی ماؤں کے ذریعے اپنی اولاد کو، بیٹیوں کو یہ تعلیم دی کہ آواز میں بھی لوچ نہ ہو، دروازے کے پیچھے سے بات کرو، پردے کا اہتمام رکھو، تلاوت کے لیے بھی آوازوں کو پست رکھو، تو وہاں یہ کیسے ممکن ہے کہ اس طرح کی کیفیت پیدا کر دی جائے جس سے اختلاط اور انتشار اور فکریں پیدا ہو جائیں، پریشانی اور فساد پیدا ہونے لگے۔ تو شریعت کے اس مزاج کو سمجھنا چاہیے۔ عورتوں کے لیے باہر نکل کے نماز پڑھنا، یہ جیسا عرض کیا، بعض ائمہ کے یہاں جائز ہے، مستحب کسی کے بھی نزدیک نہیں، افضل کسی کے بھی نزدیک نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں بھی، مکہ اور مدینہ کے اندر بھی عورتوں کے ہوتے ہوئے ان کا اپنے ہوٹلوں، اپنے حجروں، اپنے کمروں میں نماز پڑھنا زیادہ افضل قرار دیا حرم کے اندر پڑھنے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، تو ان کے ساتھ نماز پڑھنے کی برکت، فضیلت سیکھنے کا بہت کچھ ملے گا۔ تب اس وقت آپ نے یہ باتیں فرمائی، تو جائز ہے عورتوں کا جماعت میں شامل ہونا۔ تو جب یہاں افضلیت نہیں حاصل ہے تو امامت کی کیسے افضلیت ہو سکتی؟ پھر ایک عورت جس کی نماز خود افضل نہیں ہو، اس کے پیچھے مردوں پر وہ نماز فرض ہے، کیسے ممکن ہے کہ ایک ہلکی نماز پڑھانے والی عورت، یعنی ایک عورت جس کی نماز مسجد میں پڑھنا زیادہ سے زیادہ جائز ہو، اور مرد کے لیے تو واجب ہے کہ جماعت سے پڑھے، تو اس کی نماز افضل، اس کی نماز مفضول؟ تو امام تو اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ پھر اس سے بڑھ کر ہر مہینے میں کچھ دنوں کے اندر یہ چھٹیوں پر چلی جائے گی، خاص ایام میں، تو پوری دنیا میں اعلان کرتی پھرے گی، گویا بتاتی پھر رہی ہے کہ میں ان دنوں خاص دنوں میں ہوں، تو میرے ایام خاص چل رہے ہیں، تو میں اب نماز نہیں پڑھا سکتی۔ یعنی کوئی خدا کا خوف ہو کہ عورت یہ تقاضا ایسا خیال کر کیسے چل سکتی ہے؟ اس کو یہ تصور کیسے آتا ہے کہ میری یہ باتیں لوگوں کو پتہ چلے؟ اس میں تو یہ حیا ہوتی ہے کہ وہ اپنی ان باتوں کا تذکرہ اپنے شوہر، اپنے گھر والوں کے سامنے بھی نہیں کرتی، اشاروں کنایوں ہی میں بتاتی ہے، کھل کے نہیں کہتی۔ اللہ نے اس کے اندر اتنا زبردست مادہ حیا کا رکھا ہے جو ایمان کی ایک شرط ہے۔ حیا جو ہے شعبہ ایمان میں سے ہے، تو ہم سب کو ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ مادہ پرستی، نام و نمود کا شوق، ایک غیر افضل عمل کے لیے شوق، کوشش، فکر، بات چیت، اس لیے کہ وہ سینس آف انٹائٹلمنٹ، یہ جو حقوق نسواں، یہ جو برابری، یہ سب فتنے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ ہاں جہاں ظلم ہو اور فرائض اور حقوق جو آپ پر اللہ کی طرف سے متعین ہے، اللہ نے دیے، وہ نہ دیے جا رہے ہو، تو اس میں آدمی کوئی بات کرے تو سمجھ میں بھی آتا ہے۔ یا تو اپنے آپ کو خلاف شرع کم اور ہلکی عبادت میں ملوث کرنے کی کوشش، کیسی عجیب بات ہے، کس طرح شیطان نے ہمیں دھوکہ دیا، اور اس کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح ہم گویا امت میں عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہوں گے، لوگوں کے لیے ہم کوئی فائدے کا کام کر رہے ہوں گے۔ یہ تو تصور ہی اتنا جاہلانہ اور بے تکا ہے کہ جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں وہ کام لوگوں کے فائدے کا نظر آنے لگے، اس پہ ہمارے گفتگو ہونے لگے۔ عجیب و غریب حالت ہے۔ اور پھر نماز عشاء کی بھی ہے، فجر کی بھی ہے، رات کے اندھیریوں میں
ہمارے یہاں تو فجر کی نماز 3 سوا 3 بجے بھی ہوتی ہے، اور عشاء کی نماز گرمیوں میں اس کی جماعت کبھی کبھی 11 بجے تک پہنچ جاتی ہے، تو گھر کے سارے کام چھوڑ چھاڑ کے باہر نکلے گی جماعت امامت کر رہے ہیں، ان کا انتظار ہو رہا ہے۔ اولاد کی ولادت کے بعد جو چلی گئیں 40 دن تک کے لیے چھٹی پہ یا کم سے زیادہ، تو کچھ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا تقاضا کر رہے ہیں، کیا سوال کر رہے ہیں، کیوں وہ پوچھ رہے ہیں وہ باتیں جس سے ہمیں اللہ کا قرب نہیں دوری حاصل ہوگی۔ جس طرح پچھلی قومیں تباہ ہوئی اپنے دین کے اندر مین میخے نکال کے بیکار باتیں کر کے، ہم بھی انہی لائنوں پہ لگ گئے۔ اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے، اللہ فتنوں سے بچائے۔